طے کروا دیں، زید طلاق نہ دو. بات آگے آتی ہے کہ حکم خدا بندی ہے کہنے کے چلنے میں میرا مشورہ ہے، میری درخواست. کہا کہ پھر معاف فرمائیے، میاں بیوی کے حالات ہم بہتر جانتے ہیں، میں اس مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور انہوں نے طلاق دے دی. نہ یہاں ماتھے پہ کوئی بل پڑا، نہ زید کے ساتھ تعلقات میں کوئی فرق آیا. سوچیے عزیزان من، آج اگر کوئی حکمران، کوئی محسن، کوئی پیر، کوئی مسلم، اگر یہ بات اس کے ساتھ یہ گزرے تو اس کے بعد کیا قیامت نہ گزر جائے. یہ بڑے محسن بزرگ و برتر اقتدار اور حاکم تو ایک طرف رہا، عام گھر میں باپ بیٹے سے جب کہتا ہے بلا تو دور کے کہ بیوی کو طلاق دے اور وہ نہیں دیتا تو پوچھو نہیں کیا قیامت آ جاتی ہے. اور یہ تو پھر بھی حضرت زید اور اپنی عزیزہ تھی، مدینے کی ایک لونڈی تھی، برہرہ اس کا نام تھا. لونڈیوں کو جب آزادی حاصل ہوتی ہے تو وہ پچھلے خامن سے خود بخود الگ ہو جاتی ہیں. ان کا جی چاہے تو رہے، جی چاہے تو نہ رہے. وہ اپنے خامن سے الگ ہو گئی. ان کے خامن نے حضور سے کہا کہ اسے کہیے کہ الگ نہ ہو. آپ نے اس سے ایک دن کہا کہ برہرہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے. لونڈی کہنے والا اندازہ لگائیے کون کہنے والا ہے. کہا یہ جا رہا ہے. یہ تھی تعلیم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھی تعلیم خداوندی ان کو جو دی گئی تھی کہ وہ مدینے کی وہ لونڈی پوچھتی ہے کہ حضور یہ خدا کا حکم آیا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو کہا معاف فرمائیے کہ میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی ہوں. وہ بھی ہنس کے چلی گئی، وہاں بھی ہنس کے آ کر چلے گئے. غور فرمایا آپ نے کیا تعلیم دی جا رہی. آزادی اسے کہیں گے یا ہے دنیا میں کوئی مثال اس قسم کی اور بھی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اپنے فیصلوں کی آزادی. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے. آئیے کہ قرآن کی آیت سے ہاں اسے صاحب کتاب حکومت نبوت بھی کہنا مل جائے کہ وہ کسی دوسرے سے کہے کہ تم میرے حکم کے تابع ہو جاؤ. کوئی چیز یہ پوچھا کرتے تھے کہ خدا کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے. ہاں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ دور خلافت آتا ہے اس میں یہ فرق کو کیسے ملحوظ رکھا جاتا ہے. قانون اب یہ سربراہ مملکت 22 لاکھ مربع میل مملکت کا سربراہ ہے. یہ عرب کی شمالی سرحدوں کے اوپر یہ عربوں کے کچھ سردار تھے، کسی زمانے میں وہ عیسائی ہو گئے تھے. تو یہ جو قیصر کی سلطنت تھی انہیں ان علاقوں کا صاحب اقتدار حاکم بنا دیا تھا. ان کو بادشاہی وہاں کہا کرتے تھے. ان میں سے ایک تھا جبیلہ بن بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ کا. وہ اپنے 500 آدمیوں کے ساتھ آیا، مسلمان ہوا اور مدینے میں آ گیا. بڑی تقویت کی بات تھی یہ. اس کا مقام بھی بڑا تھا. وہ حضرت عمر کے ساتھ تھا، کعبے کا طواف کر رہا تھا. ایک بدو کے پاؤں میں اس کی چادر آ گئی، یتامت کا پلو آ گیا. تو وہ تو اپنے ذہن میں ابھی وہی بات تھی نا کہ وہ افغانی بادشاہ تھا. اس نے مڑ کے دیکھا اور یہ بدو تھا. اس نے ایک تماچا اس کے منہ سے دیا. اس نے وہیں شکایت کر دی حضرت عمر. آپ نے اس سے کہا جبیلہ سے کہ کیا کہتے ہو تم نے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے یہ مارا ہے. یہ ہوتا کون ہے؟ یہ بدو سے ہی کا، میرے بدو کو پاؤں کے نیچے دینے والا. آپ نے کہا کہ یا تو اس سے تم صلح کرو اور وہ تمہیں معاف کر دے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میں قانون کے مطابق تمہیں سزا دوں. اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اسلام لانے کے بعد میری پہلے سے بھی زیادہ عزت ہوگی
اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ مجھے اس بدو کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات تھی کہ ایک بادشاہ اور بدو میں فرق ہوا کرتا تھا. اسلام کے بعد یہ فرق نہیں ہوتا جی بندہ یا اس سے معافی مانگو یا سزا کے لیے تیار ہو جائے. اس نے کہا کہ مجھے رات بھر کی مہلت دی جائے. آپ نے کہا مہلت لے لیجیے. وہ راتوں رات اپنے آدمیوں کا فرار ہو گیا. یہاں لوگوں نے آپ سے کہا کہ کچھ نرمی برتی ہے اس معاملے کے اندر. آپ نے کہا کہ معاملہ صرف ایک جزلہ کا نہیں ہے, یہ تو اسلام کی بنیاد کا معاملہ ہے. آج میں نے یہ طرح ڈال دی تو یہاں صرف راویت اور ملوکیت آ جائے گی. یہ میں طرح نہیں ڈالنا چاہتا. اور یہ تو پھر بھی دوسروں کے متعلق, اپنے متعلق. آپ نے ایک گھوڑا خریدا کسی سے اس شرط کے اوپر کہ میں ذرا دیکھ لوں اسے, یہ صحیح ثابت ہوا تو میں تمہیں قیمت دوں گا. گھوڑے پہ سوار ہوئے, اس نے سیکنڈری کھائی, ٹھوکر کھائی, اس گھوڑا زخمی ہو گیا. آپ نے واپس کرنا چاہا, اس نے کہا کہ نہیں صاحب مجھے تو ویسا گھوڑا واپس آپ دیجیے, میں یہ تو نہیں لوں گا. آپ نے کہا کہ کسی کو ثالث مقرر کرنے, اس نے خود مسلمانی کو ثالث مقرر کرنا تھا, شادی شرح تھے, ان کو ثالث مقرر کیا. اس نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے, آپ کو گھوڑا یہ دینا ہوگا اور اس کو قیمت پوری دینی ہوگی. اور وہ قیمت دی گئی پوری. اور اسی بنا پہ آپ نے کہا کہ شرح تم مسلمانوں کے قاضی بننے کے حقدار ہو, تمہارے جیسا ہی ہونا چاہیے. اور یہ تو تھا کہ جسے کہا کہ منصب جزات کے تم حقدار مستحق ہو. اور کون مستحق نہیں تھا؟ ایک دن ایک عدالت کی حضرت زید بن ثابت, عدالت میں آپ گئے, مقابلے میں ایک جو غیر مسلم یہودی, اس نے تعظیماً آپ کو ذرا اونچے مقام پہ دکھانا چاہا. کہا کہ زید میں آیا تھا کہ شاید تمہارے یہاں سے ہمیں عدل مل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے یہاں سے عدل نہیں مل سکتا. تم نے تو فریقین میں پہلے سے فرق کرنا شروع کر دیا. مجھے ذرا اونچے مقام پہ بٹھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں. ہم تو فریق آئے ہیں, کہنے کے معاف کر دیجیے. بات ایسی تھی جس میں کوئی شہادت نہیں تھی. اس نے یہ کہا کہ امیر المومنین سے حلف لے لیا جائے. پھر انہوں نے یہ کہا, کہنے لگے کہ نہیں, امیر المومنین سے حلف نہیں لیا جا سکتا. آپ اٹھ کے چل پڑے. کہنے لگے زید یہ فیصلہ کسی اور عدالت سے ہوگا, تمہاری عدالت سے نہیں. تم جج بننے کے اہل ہی نہیں ہوتا. اور آگے بڑھیے عزیزان. میں نے کہا تھا کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے حاکم نہیں ہو سکتا. مصر کا گورنر آپ کے بیٹے حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبد الرحمان, وہ مصر میں تھے. ان سے کوئی لغزش سرزد ہوئی تو مصر کے گورنر نے ان کو کچھ سزا دینی چاہیے. وہ کوڑوں کی سزا ہوتی تھی, اور اس کے لیے یہ تھا کہ وہ پبلک میں دی جائے. انہوں نے اسے بلا کے اپنے گھر کے اندر وہ سزا دی. سزا تو تھی. یہ خبر یہاں تک پہنچی. آپ نے فوراً ایک چٹھی لکھی اور اس میں لکھا, ابن العاص تمہاری جرت اور بداعی پر مجھے بے حد تعجب ہوا. میں تمہیں معذور کر کے چھوڑوں گا. تم نے عبد الرحمان کو اپنے گھر کے اندر سزا دی, حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بات قانون اور نئی شریعت کے خلاف. عبد الرحمان تمہاری رعایا کا ایک فرد تھا. تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کرتے تھے. لیکن تم نے کہا کہ وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے, اس لیے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرنا چاہیے. جس وقت یہ خط ملے, عبد الرحمان کو ایک خونی چوغا پہناؤ, ان سے سوار کرو اور میرے پاس فوراً بھیجو. اور یہاں بھیجنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جیسے قانون کے مطابق ہوتا ہے پبلک میں سزا دی جائے. صحابہ نے مشورہ دیا.